جی ناظرین، ہم دوبارہ سے اپنے پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے ایک روشن چراغ کی طرح ہیں، جن سے ہم اپنی زندگی کے لیے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے سیکھتے ہیں کہ آپ نے کیسی زندگی گزاری اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کے حوالے سے کیسا ہونا چاہیے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ نبوت کے 10ویں سال آپ کی 2 عزیز ترین ہستیاں اس دنیا سے انتقال کر گئیں، اور اس کے بعد طائف کے سفر میں آپ نے کس قدر مشکلات برداشت کیں، جس کے جواب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنوں کا ایک گروہ بھیجا تھا نخلا کے مقام پر، کہ جہاں پر انسانوں نے اللہ کے پیغام کو نہیں سنا تو جنوں نے اس پیغام کو ایکسیپٹ کر لیا۔ اور پھر نبوت کے 10ویں سال ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت سودا سے ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی آپ کا نکاح ہوا، اور یہ نبوت کے 10ویں سال یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایسے میں کہ جب ہر طرف سے غم، تکلیفیں، پریشانیوں نے آپ کو گھیر لیا، تو آپ کو معراج کی صورت میں ایک بہترین تحفہ دیا گیا۔ آپ کو خانہ کعبہ سے بیت المقدس راتوں رات لے جایا گیا، اور پھر وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر کروائی گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ براق پر بٹھا کر آپ کو جبریل علیہ السلام کے ساتھ بیت المقدس تک لے جایا گیا، اور براق وہ جانور ہے کہ جو اس سے پہلے کبھی نہ تو دنیا میں آیا اور نہ ہی بعد میں کبھی آئے گا۔ وہ اس خاص واقعے کے لیے، اس خاص انسیڈنٹ کے لیے آیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ لائٹ کی سپیڈ سے بھی زیادہ تیز ٹریول کرتا تھا۔ بہرحال جبریل علیہ السلام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بیت المقدس پہنچتے ہیں تو وہاں پر دروازے کے باہر ایک بڑا سا پتھر ہوتا ہے، اور اس کو اشارہ کرتے ہیں اور اس میں سوراخ ہو جاتا ہے، اور وہیں پر براق کو باندھا گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ جبریل علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی طاقتیں دی ہیں، کتنی پاورز ہیں ان کے پاس۔ آج بچوں کو اگر آپ دیکھیں تو بہت فیسینیٹ ہوتے ہیں ایسے کیریکٹر سے کہ جن کے پاس بہت پاورز ہیں، جو اڑ سکتے ہیں، جو مار سکتے ہیں، جو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ سب سے زیادہ پاورز فرشتوں کے پاس ہوتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بعد، اور پھر ان میں بھی جبریل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں ان کے پاس کتنی پاورز تھیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے جب انگلی سے اشارہ کیا تو اس پتھر کے اندر سوراخ ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو وہاں باندھا، اور اندر جا کر آپ نے انبیاء علیہ السلام کی، تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ امامت کے بعد آپ کو آسمانوں پر لے کے جایا گیا، اور پہلا آسمان پر پہنچے آپ، جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، وہاں پر آپ کو فرشتوں نے مرحبا کیا، اور وہاں پہ آپ نے آدم علیہ السلام کو دیکھا۔ آپ نے سلام کیا، آدم علیہ السلام نے جواب دیا، مرحبا کہا، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو آدم علیہ السلام کے رائٹ ہینڈ سائڈ پر وہ روحیں دکھائیں جو بہت ہی نیک بخت لوگوں کی تھیں، اور لیفٹ ہینڈ سائڈ پر بدبخت لوگوں کی روحیں آپ کو دکھائی گئیں۔ اسی طرح مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ جس رات مجھے معراج ہوئی تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا جو ایک گندم گھنگریالے بالوں والے انسان تھے، یعنی ویٹش کمپلیکشن تھا، اور ان کے بال کرلی تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ درمیانے قامت، درمیانے بدن کے تھے، یعنی میڈیم بلٹ کے انسان تھے، سرخ و سفید، اور ان کے بال سیدھے تھے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے اس فرشتے کو بھی دیکھا جو دوزخ کا داروغہ تھا، اور روایت میں آتا ہے کہ مالک اس کا نام ہے، جو نہ ہنستا ہے اور نہ اس کے چہرے پر کوئی خوشی اور بشاشت تھی، کیونکہ وہ اتنی خوفناک جگہ کا داروغہ تھا، وہ کیسے ہنس سکتا تھا۔ اس میں ہمیں ایک اور روایت ملتی ہے جس سے جہنم کا تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہو سکے گا، کہ اس کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اور صحابہ کرام آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، کہ آپ نے فرمایا کہ اگر ایک جہنمی شخص یہاں آ جائے اور وہ سانس لے تو اس کی سانس کی گرمی سے یہ مسجد اور سب لوگ جو ہیں وہ جل جائیں، ختم ہو جائیں۔ یعنی جہنم اتنی ایسی جگہ ہے کہ جہاں نہ صرف یہ کہ
آگ ہوگی، گرمی ہوگی، بلکہ جو جہنمی ہوں گے ان کی جو سانسیں ہوں گی اس کی گرمی بھی ایک ہوگی، یعنی ایک ایڈیشنل گرمی ہوگی۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے دجال کو بھی دیکھا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دجال اب بھی موجود ہے اور جب اللہ کا اذن ہوگا تو وہ نکل آئے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے جنت اور جہنم کو دیکھا، اور جنت یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس وقت بھی موجود ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بنا چکے ہیں۔ اور ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے روایات سے کہ جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موتیوں کے 1000 محلات ہوں گے۔ اور جنت کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ ہمارے اندر شوق پیدا ہو اور ہم اچھے کام کر سکیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لوگ اپنا گھر دنیا میں بناتے ہیں تو کتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، اور پھر ایک ایک چیز خود لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اچھا کمرے کا یہ رنگ ہوگا اور ایسی کھڑکیاں ہوں گی اور ایسا دروازہ ہوگا اور ایسا بیڈ سیٹ ہوگا اور ایسی یہ چیز ہوگی، ایک ایک چیز میں کتنی ایکسائٹمنٹ شو کرتے ہیں۔ تو یہ تو دنیا کے گھر ہیں اور دنیا ہی میں رہ جائیں گے۔ اگر اس دنیا میں کسی کے پاس بہت بڑا سا محل بھی ہو، پیلس بھی ہو، تو بھی جب موت آتی ہے تو ہم ان گھروں میں رہ نہیں سکتے، اور نہ ہی ہمیں رکھا جاتا ہے، بلکہ ہمیں اپنے جو پرماننٹ گھر ہے وہاں پھر لے جایا جاتا ہے، کہ جو جنت جو قبر ہے، اور قبر بھی پرماننٹ نہیں ہے، وہ بھی ایک ٹرانزٹ پیریڈ ہے، اس کے بعد پھر مزید آگے جانا ہے، اور اصل انسان کا ٹھکانہ یا تو جنت ہے اور یا پھر جہنم ہے۔ اور پھر قبر میں انسان کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو صبح شام جنت دکھائی جاتی ہے، اس کے نظارے ہوتے ہیں۔ اور کیوں دکھائی جاتی ہے؟ تاکہ انسان کا دل خوش ہو جائے۔ تو جنت کا گھر اگر انسان اچھے کام کرتا ہے تو فور شور انسان کو ملے گا۔ دنیا کے گھروں کا تو پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں ملتے بھی ہیں یا نہیں۔ بہرحال بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ معراج کے موقع پر میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو وہاں وہ لوگ زیادہ تھے جو فقیر تھے، یعنی جو دنیا میں جن کے پاس نہیں تھا، اور دنیا میں جو اللہ کو یاد کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، اس کے احکامات پورے کرتے تھے، اور ان کے پاس بہت تھوڑا تھا، کتنی ہی حسرتیں ہوتی تھیں جو ان کے دلوں میں ہی دب کر رہ جاتی تھی، گھٹ کر رہ جاتی تھی۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ جنت میں بہت زیادہ ہوں گے۔ اور پھر فرمایا کہ جہنم میں نے دیکھا تو عورتوں کی کثرت وہاں نظر آئی۔ تو کسی نے پوچھا کہ عورتوں کی کثرت کیوں؟ کیا وہ اللہ سے کفر کرتی ہیں؟ تو فرمایا ہے کہ نہیں، بلکہ وہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، احسان کرنے والوں کے احسان کو نہیں مانتی، یعنی وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کرنے والوں کا احسان نہیں مانتی، یعنی شوہر کا احسان نہیں مانتی، اور چھوٹی سی بات پر کہتی ہیں کہ میں نے تو تم سے کوئی خیر پائی نہیں۔ یہ جملہ بہت خطرناک ہے، انسان کے کیے کرائے کے اوپر پانی پھر جاتا ہے۔ لہٰذا جب انسان ہے اور جو دو انسان آپس میں رہتے ہیں، ہسبینڈ اینڈ وائف، تو بیچ میں لڑائی ہو ہی جاتی ہے، کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، لیکن اس میں ایسی باتیں اپنی زبان سے نہیں نکالنی چاہیے، کیونکہ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں بھی انسان کی زندگی برکت سے خالی ہو جاتی ہے، اور اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق کمزور ہو جاتا ہے۔ تو پھر نمازوں کا قضا ہونا، ذکر اذکار کا بھولنا، اور یہ تمام چیزیں، اس کے پیچھے کوئی ایسا گناہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان سے نیکی کے چانسز مس ہونے لگتے ہیں۔ بہرحال اس کے علاوہ پڑوسیوں کا جو کتنا حق ہے اس کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایک عورت جو ہے وہ تہجد گزار ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، لیکن وہ اپنے پڑوسیوں کو ستاتی ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گی۔ یعنی پڑوسیوں کو ستانا جو ہے، اگر ایک انسان خود بہت عبادت گزار ہے، سارا دن عبادتیں کرتا ہے، لیکن اپنے رویے سے دوسرے انسانوں کو تکلیف دیتا ہے، تو یہ انتہائی خسارے کی بات ہے، کیونکہ مسلمان تو اصل میں وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ یہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اس دین کو لے کر آئے تھے۔ یہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو اس دین کو لے کر آئے تھے۔ تو اصل مسلمان کون ہے؟ کہ جو اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ دے، نقصان نہ دے۔ پھر تیسری وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ عورتوں کی لباس کا ایسا ہونا، ٹرانسپیرنٹ لباس یا بہت چست لباس، یعنی ایسا لباس جس کو پہن کر بھی یوں لگے کہ جیسے کچھ پہنا نہیں ہوا۔ اور آج کل آپ دیکھیے کہ
ایک تو جو مٹیریلز آ رہے ہیں وہ کتنے سی تھرو ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آج کل جو ٹائٹس چلی ہوئی ہیں، ٹائٹس کے نام پر یوں لگتا ہے کہ جیسے سکن کے اوپر ایک اور سکن لگی ہوئی ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو ایک اور روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گی۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایسا فیشن کریں کہ جس کی وجہ سے ہم جنت سے محروم ہو جائیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو جنت کے اعلیٰ درجات عطا فرمائے۔ پھر اسی طرح ہمیں ایک روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن 3 لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جن کی طرف نہ تو دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے، دردناک عذاب ہے۔ اور وہ کون ہیں؟ ایک تو والدین کا نافرمان، اور دوسرا ایسا مرد جو عورتوں کی شبیہ اختیار کرتا ہے، یعنی ایسا مرد جو عورتوں کی طرح ڈریس اپ ہوتا ہو، عورتوں جیسا ہیئر سٹائل، عورتوں جیسا میک اوور۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنے غضبناک ہوں کہ اس سے کہ اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں اور اس کو پاک نہیں کریں گے، اور اس کے لیے بہت دردناک قسم کا، دردناک کا کیا مطلب ہے؟ ایسا شدید عذاب کہ جس سے انسان کو درد محسوس ہو، تو وہ اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح تیسرا دیوس، اور دیوس کون ہوتا ہے؟ بے غیرت انسان، کہ جو اپنی بیوی، بہن، بیٹی کو غلط کام سے نہیں روکتا۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت میں بخشے گا نہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھائی گئی، اور جنت بھی آپ دیکھیں کہ اس میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ جس کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ جنت کے جو درخت ہیں ان کے تنے سونے کے بنے ہوئے ہوں گے۔ آج تو ہم شام کے وقت گولڈن لائٹس لگا کر ان درختوں کے تنوں کو چمکا لیتے ہیں، لائٹس آنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن جنت کے جو تنے ہوں گے درختوں کے، اس میں سے خود بخود لائٹیں نکل رہی ہوں گی، اور اتنے شمری اور اتنے شائنی ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور جو بہت زبردست بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر درخت سے 70 قسم کے کھانے نکلیں گے، ہر درخت سے 70 قسم کے کھانے، اور ہر کھانے کا رنگ مختلف ہوگا اور ٹیسٹ مختلف ہوگا۔ آپ دنیا میں تو ہم نہیں امیجن کر سکتے، لیکن آپ تھوڑا سا دیکھیں کہ جیسے چاکلیٹ باکسز ہوتے ہیں جس میں اسارٹڈ چاکلیٹس ہوتی ہیں، تو آپ ایک کھاتے ہیں، دوسری کھاتے ہیں، ہر ایک کا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ تو جنت کے جو کھانے ہیں ان میں ہر ایک کا ٹیسٹ بھی ڈفرینٹ ہوگا اور اس کا رنگ بھی ڈفرینٹ ہوگا۔ واللہ عالم کہ کس کس رنگوں کے کھانے ہوں گے اور کیسے مزیدار ہوں گے۔ اسی طرح جنت میں ایک درخت ہے طوبہ، کہ جس کے پھلوں کے شگوفوں سے جنتیوں کے لباس تیار کیے جائیں گے۔ تو بہت کچھ ہے جنت میں، سونے کے اور یاقوت کے گھوڑے، سونے نہیں بلکہ یاقوت کے گھوڑوں کا بھی ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اسی طرح ایسی سیڑھیوں کا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ جو موتی اور یاقوت سے بنی ہوں گی، یعنی روبیز اینڈ پرلز کی بنی ہوئی سیڑھیاں ہوں گی۔ تو آپ دیکھیں کہ باقی پھر کیا حال ہوگا، چھتیں اور دیواریں اور باقی کس قسم کی ہوں گی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس جنت میں رہنا نصیب فرمائے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور یہی وہ موقع ہے جب آپ کو 5 نمازوں کا تحفہ دیا جاتا ہے۔ 5 نمازیں اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ زمین پر ان کا حکم نہیں آیا، یہ تحفہ آسمانوں پر آپ کو دیا گیا ہے، جس کو آج ہم اتنا ہلکا سمجھتے ہیں اور قضا پر قضا کرتے چلے جاتے ہیں، اور ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ اتنی اہم چیز ہے کہ جس کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ صرف ہم تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ جب انسان، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنا کچھ ہمیں دیا ہے، اور جب انسان کے اندر شکر گزاری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ ہم کیا کریں ان ریٹرن، اللہ نے اتنا دیا، صحت دی ہے، زندگی دی ہے، ہم چل سکتے ہیں، ہم بول سکتے ہیں، یہ تھوڑی بڑی نعمت ہے، کتنی نعمت ہے۔ تو اس پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میں کیا کروں کہ اللہ کا شکر ادا ہو جائے۔ تو میٹیریل چیزوں کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، تو یہ عبادتیں ایسی ہیں کہ جب ہم وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو گویا ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تحفے بھیج رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم سب کو دیکھنا ہے کہ ہم کس کوالٹی کے تحفے اللہ کو دیتے ہیں، کس کوالٹی کی ہوتی ہیں ہماری نمازیں،
کیا ہم جلدی جلدی پڑھ کر فارغ ہو جاتے ہیں؟ کیا ایسا تو نہیں کہ ہم 3 پڑھتے ہیں اور 2 چھوڑ دیتے ہیں، یا کبھی تو بہت پڑھتے ہیں اور کبھی بالکل چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں، خوبصورت تحفے ہمیں بھیجنے چاہیے اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، جو اپنے بندوں سے سب سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے۔ بہرحال نماز کا تحفہ وہاں آپ کو دیا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے پیٹ بہت بڑے بڑے تھے، یہ سود خور تھے جو سود کھایا کرتے ہیں، ان کے پیٹ کمروں جتنے بڑے تھے اور وہ ہل نہیں سکتے تھے، اور ایک روایت میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ان پیٹوں کے اندر سانپ بھرے ہوئے ہوں گے، اور آل فرعون جب لے کے جائیں گے، یعنی ان کو لے کے جائے گا صبح اور شام، تو وہ ان کو رونتے ہوئے گزرا کریں گے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو روزہ خور ہیں، روزہ کھانے والے لوگ ہیں، ان کو بھی الٹا لٹکایا جائے گا اور ان کی باچھیں جو ہیں ان کو چیرا جائے گا کہ وہ روزہ جو وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے یا کھا جایا کرتے تھے۔ اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو غیبت کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے ناخن جو ہیں وہ تانبے کے تھے، اور وہ اس سے اپنے سینوں کو اور اپنے چہروں کو چھیل رہے تھے، کھرچ رہے تھے، اسکریچ کر رہے تھے۔ تو یہ بہت اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ نے دیکھیں، اس وقت اتنا وقت نہیں ہے۔ بہرحال بات یہ تھی کہ یہ وہ تحفہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام مصیبتوں پر ثابت قدم رہنے کی وجہ سے ملا جو اللہ کے دین کو آگے پہنچانے میں آپ کو پہنچی تھی، اور ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد دنیا کے غم آپ کے لیے آپ کو بہت چھوٹے لگنے لگے۔ جب انسان بہت بلندی پر چلا جاتا ہے تو نیچے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو نظر آتی ہیں ان کی پھر اتنی ویلیو نہیں رہتی، ان کی کوئی حقیقت نہیں رہتی۔ بہرحال جب آپ واپس تشریف لائے تو قریش مکہ نے آپ کا مذاق اڑایا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی تصدیق کی، اسی لیے آپ کا لقب صدیق پڑ گیا۔ نبوت کا 11واں سال شروع ہو چکا تھا، اور جب تاریکی اپنے بالکل پیک پر پہنچتی ہے تو وہیں سے روشنی نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کی زندگی میں ہمیشہ مشکلات اور غم نہیں ہوتے، جب مشکلات اور غم بہت بڑھ جاتے ہیں تو وہیں سے روشنی نمودار ہوتی ہے اور وہیں سے خوشیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن اس دوران صبر کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ بہرحال یثرب جو کہ مدینہ منورہ ہے، وہاں سے 6 لوگ حج کے لیے آئے، اور آپ کی عادت تھی کہ حج پر آنے والوں کو سلام کرتے اور سلام دعا کرتے اور ان سے پوچھتے کہ کیسے آنا ہوا۔ تو ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، اور یہ چونکہ یہود کے ساتھ ان کا وہاں پہ انٹریکشن تھا، وہاں رہتے تھے، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ یثرب کے یہودیوں سے ہم نے ایک نبی کے آمد کی بات سن رکھی ہے، اور وہ کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں یہود ہمیں دھمکی دیا کرتے تھے کہ اگر وہ آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ جنگ کریں گے اور دیکھنا پھر ہم کیا کرتے ہیں۔ تو یہ کہنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہود ہم سے سبقت لے جائیں، لہٰذا فوراً بڑھ کر اسلام قبول کر لو، اور اس طرح انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اگلے سال ہم دیکھتے ہیں کہ 12 کے قریب لوگ آئے اور انہوں نے آپ کے ہاتھ اسلام قبول کیا، اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کسی کو بھیجیے جو ہمیں دین کی باتیں سکھائیں۔ اس کو تاریخ میں بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ایک ریپرزینٹیٹیو بنا کر بھیجا، اور انہوں نے ایسی بھرپور تبلیغ کی کہ جس کی وجہ سے مدینہ کے 2 بڑے سردار جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے۔ مصعب بن عمیر جو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ پچھلے ہمارے پروگرامز تھے اس میں ہم نے ذکر کیا ہی تھا کہ وہ مکہ کی ایک بہت امیر کبیر خاتون کے بیٹے تھے جو ہمیشہ امپورٹڈ لباس اور امپورٹڈ پرفیومز یوز کیا کرتے تھے، اور کس طرح اللہ کی راہ میں جب آئے تو ان کی والدہ نے ان پر کتنا ظلم کیا، لیکن وہ جمے رہے۔ بہرحال ان کی تبلیغ سے پھر تقریباً مزید لوگ آئے، 80 کے قریب لوگ اگلی بیعت عقبہ میں لے کر مدینہ سے آئے، اور اس بیعت میں آپ کے چچا عباس آپ کے ساتھ تھے۔ اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن آپ کی حفاظت کی غرض سے وہ آپ کے ساتھ تھے، اور انہوں نے مدینہ سے آنے والے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ جو بیعت کر رہے ہو تمہیں اندازہ ہے تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ یہ تم لوگوں کو تمام سفید اور سرخ
کے ساتھ جنگ کرنی پڑے گی۔ ایسا نہ ہو کہ آج تو تم لوگ میرے بھتیجے کو یقین دلاؤ کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، اپنے بال بچوں سے بڑھ کر کریں گے، لیکن کل کو جب تمہاری مخالفتیں ہوں تو تم ان کا ساتھ چھوڑ دو، تو بہتر ہے تم آج ہی چھوڑ دو۔ تو اس پر ان کا اب جواب سنیے، بہت خوبصورت جواب جو انہوں نے دیا، اور کہنے لگے کہ ہم آپ کی ایسی حفاظت کریں گے کہ جیسے ہم اپنے بال بچوں کی کرتے ہیں، اپنی جان کے ساتھ، اپنی مالوں کے ساتھ۔ اور پھر کہنے لگے کہ جنگ ہمارے لیے ایسے ہے کہ جیسے بچوں کے لیے کوئی کھیل ہوتا ہے، یعنی ہم ہر طرح سے آپ کے لیے جنگ کرنے کو بھی تیار ہیں، لیکن ایسا نہ ہو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ کل کو جب آپ کا مشن کمپلیٹ ہو جائے، آپ کو کامیابی ملے، تو آپ ہمیں چھوڑ کر واپس چلے جائیں۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور فرمایا کہ نہیں، میرا جینا اور میرا مرنا تم ہی لوگوں کے ساتھ ہے، اور آپ نے اپنا یہ وعدہ آخری سانس تک نبھایا۔ تو ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ انصار جو تھے یا مدینہ کے جو لوگ تھے، انہوں نے بڑی محبت سے آپ کو فل سپورٹ دے کر مدینہ منورہ آنے کی اجازت، آنے کی ایک دعوت دی، اور واقعات نے ثابت کر دیا کہ جو انہوں نے کہا وہ پورا کر کے دکھایا۔ جب ایون اسلام غالب بھی آ گیا تو بھی انہوں نے اپنی قربانیوں کے صلے میں کچھ بھی نہ مانگا، حتیٰ کہ خلافت بھی مہاجرین کے حوالے کرنے کو تیار ہو گئے، اور اسی حال میں ایک ایک کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے انصار کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی بہت ترغیب دلائی تھی۔ ان کی اس بات کے جواب میں آپ نے بھی بہت خوبصورت بات کہی اور فرمایا کہ میرا خون، آپ کا خون میرا خون، آپ کی بربادی میری بربادی، میں آپ سے ہوں، آپ مجھ سے ہیں، جس سے آپ جنگ کریں گے اس سے میں جنگ کروں گا، جس سے آپ صلح کریں گے اس سے میں صلح کروں گا۔ تو یہ بہرحال انصار مدینہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ دیا تھا، جو کہ نبھایا۔ جب چچا عباس کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ واقعی مخلص ہیں تو ان کو پھر تسلی ہوئی۔ ادھر مسلمان چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنا کر راتوں رات چھپ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، گھر بار مال دولت سب کچھ چھوڑ کر جا رہے تھے، اور یہ کوئی آسان کام نہیں تھا ان کے لیے، لیکن ان لوگوں کے ایمان ایسے مضبوط تھے کہ ان کے لیے باقی تمام چیزیں بالکل سیکنڈری تھیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ بڑھ کر تھی۔ سب لوگ چلے گئے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور چند ایسے مسلمانوں کے جو مجبور تھے اور بے بس تھے اور ہجرت کرنے کی استطاعت نہیں پاتے تھے، اور صرف وہی لوگ مکہ میں رہ گئے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، قریش کی سازشیں کیا ہوتی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، اس کو ہم انشاءاللہ اپنے پروگرام میں دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔